کے اندر اور اربن سندھ کے اندر آپ سمجھتے تھے کہ کچھ چیزیں اردو بولنے والی قیادت جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کر رہی ہے پنجابی پختون آبادی کو، یا کچھ اس قسم کی بدگمانی پیدا ہو رہی تھی، اور حالات بھی کچھ ایتھنک وائلنس کی طرف کبھی نہ کبھی گئے. اس پوری سچویشن کو اب آپ نئے سیناریو میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز نو ایم کیو ایم ہیز گون متحدہ از آل اوور پاکستان. آپ نے پہلے ایک سوال کا پوچھا کہ جی کون سی الیکشن فیئر تھی، یا ابھی جو ریسنٹ الیکشن تھی وہ فیئر تھی، یا 70 والی سب سے فیئر تھی. بات یہ ہے جی کہ پرابیبلی 70 والی کنسنسس ہے کہ جی کافی فیئر الیکشن تھی. باقی الیکشن میں ہم نے تو یہ فیل کیا ہے جی کہ جس کو اس الیکشن کے تحت حکومت ملے وہ کہتے ہیں یہ والی فیئر تھی، اور باقی کہتے ہیں کہ یہ فیئر نہیں تھی. دس ہیز بین مائی پرسنل ایکسپیرئنس جی. کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ نہیں، میں کہنا چاہتا کہ 2008 کی کوئی ریگڈ الیکشن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو پاور ملی ہے، یہ میں بالکل نہیں کہنا چاہ رہا. آئی وانٹ ٹو کلیئرفائی دس بفور ہینڈ. بٹ آن دی ادر ہینڈ we feel that some areas میں blatant violations ہیں of election rules. یہاں تک کہ اب نادرا نے کہہ دیا ہے کہ 2,44,00,000 ووٹ جو ہے وہ فوجڈ ہے آن دا ووٹر لسٹ جس پہ 2008 کی الیکشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس دن الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اس دن انرولمنٹ انٹو دی الیکٹرل رولز بند ہو جاتی. 2008 کی جو پہلے 2007 کی الیکشن تھی، پھر محترمہ کی شہادت کی وجہ سے 2008 میں گئی. جس دن الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوا ہے اس دن سے الیکشن تک 27 لاکھ ووٹ رجسٹر ہوئے آل اوور پاکستان، وچ از اگین اے بلیٹنٹ وائلیشن آف الیکشن رولز. اینڈ دیر ہیو بین ویریس کمپلینٹس کہ جی ریگنگ کی، اسٹیمپنگ کی، جس کو ان لوکل لینگویج کہا جاتا ہے ٹھپا لگانا. آپ پروفیسر صاحب مجھے بتائیے کہ ایس ایچ او تک نہیں بدلی ہو سکتا الیکشن سے پہلے جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے. یہاں کیسز ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے ریٹرننگ آفیسر بدلی ہو گیا اور اس کا الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ کیا، آج تک جواب نہیں آئے. ون ڈے بفور. So, you know, not one instance, there are hundreds of instances. And in Karachi more so. In Karachi more so. So, یہ اوورال پاکستان کی کرنا جی کہ کس کا مینڈیٹ کتنا ہے وہ تو تبھی پتہ لگے گا اگر we have a fair and free election. نیسیسٹی یہ ہے کہ اسٹرانگ پاورفل اینڈ فری الیکشن کمیشن ہو. میں جی یہ کہتا ہوں گوئنگ بیونڈ دیٹ. ابھی ہم الیکشن کے الیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹاف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا لگاتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سٹاف آ جاتا ہے. یہی سٹاف لگتے ہیں نہیں. کچھ اسٹیٹ بینک سے آدمی آ جاتے ہیں، کچھ واٹر اینڈ پاور کے آ جاتے ہیں. تو until and unless the election commission has access to people who are not government servants and who can be influenced very easily کہ نوکری تم نے کرنی ہے یا ورنہ. اس کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ ناظرین، اور بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو کنسنسس ویو دیں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے. بچ گیا یار. یہ بتاؤ کہ پہلے 10 اوورز میں وکٹس کتنی گریں گی؟ جو صحیح بتائے گا یہ موبائل اس کا. صاحب جی میرے خیال میں کوئی آؤٹ نہیں ہونے والا. ورلڈ کپ کے دوران میچ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں اور جیتے 2 کروڑ روپے تک کے زبردست انعامات. سانگ کرکٹ کی ٹیم یعنی کھیلے کی ٹیم جیتیں گے. گیم کھیلنے کے لیے 7711 پر ڈائل یا SMS کریں. سب کہتے میں پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی پی ایم ایل این سے کوشچن پٹ اپ کروں گا اسی کوشچن پر. یہ بتائیے کہ کس الیکشن کو آپ فیئر کہیں گے؟ فار ایگزامپل ایک الیکشن جس کے اندر پارٹی کی پوزیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان ہولڈ کرتا ہے، مثلاً فاروق لغاری was holding the People's Party and Benazir Mohtarma had asked Farooq Laghari to resign before the presidency. اسی طرح
بھٹو صاحب نے مرحوم نے اپنے زمانے کے اندر چودھری فضل الہی کو ریزائن کروا پارٹی پورٹفولیو جو وہ ہولڈ کر رہے تھے, پارٹی پوزیشن انہیں ریزائن کرنی پڑی. دین ہی ہیلڈ دی پوزیشن آف دی پریزیڈنسی. ناٹ ٹوڈے واٹ وی سی کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پارٹی پوزیشن بھی ہولڈ کر رہے ہیں اور پریزیڈنسی بھی ہولڈ کر رہے ہیں. یہ خود پیپلز پارٹی کی اپنی پریسیڈنس نہیں ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے اور الیکشن اس پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ کے اندر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کو کیا تسلیم کریں گے اگر آج الیکشن کرا دی میں جو پارٹی پوزیشن بھی ہولڈ کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر, میں سمجھتا ہوں لیکن وہ ایک اچھی روایت قائم کریں گے, بہت اچھی روایت قائم کریں گے, خاص کر اپنے ہی قائدین کی جو پہلے سے ایک اچھی مثالیں ان کے پاس موجود ہیں. اگر وہ یہ کریں گے تو یقینی طور پر بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ایک معاملہ قانونی بھی ہے اور اس سے عدلیہ میں بھی زیر بحث ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید وہاں آنے سے پہلے ایک بہت اچھی روایت ہوگی کہ وہ از خود اس چیز کو, وہ جیسے انہوں نے 17th امینڈمنٹ ایک اچھی روایت ہوئی ہے, اس پہ ان کے اختیارات ختم ہوئے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی مثال ہوگی, ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا, لوگوں کے اندر اعتماد زیادہ آئے گا کہ وہ اپنے اس خاص کر جو دونوں عہدے جو ہیں پریزیڈنٹ کے اور پارٹی چیئرمین کے, اگر وہ ان میں سے پریزیڈنٹ کا جو ان کے پاس پارٹی چیئرمین کا جو ان کے پاس عہدہ ہے, اگر اس سے ریلونکش کریں گے تو یقینی طور پر ایک اچھی پریکٹس ہوگی. ہماری سیاسی معاشرے کی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں, جہاں تک سوال ہے صدر مملکت کے پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے کسی عہدے کو ہولڈ کرنا, تو کانسٹیٹیوشن کوئی قطعاً نہیں لگاتا, یعنی کانسٹیٹیوشنلی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ اب کورٹ آف لا کے سامنے ہے, وہاں آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم دستور کو جب بہتر بنا رہے تھے اور ساری پارٹیوں کے تقریباً 23 نمائندوں پر مشتمل 18ویں ترمیم کا اجرا ہو رہا تھا, تو وہاں ہم اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے تھے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلیاں لا رہے تھے. لیکن دستور میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. صدر بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پارٹی کا وہ سربراہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ معاملہ کورٹ کے سامنے ہے تو لیٹ اس ویٹ دی ججمنٹ. ہمارے خان صاحب نے مثال دی کہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا سے پاکستان بنا, پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا. آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی آگے نکل گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے کی طرف چل چکا ہے. پاکستان کو کم سے کم 6-7 چیزوں کے اندر, چاہے وہ لٹریسی کا معاملہ ہو, چاہے کرنسی کی ویلیو ہو, چاہے ایکسپورٹس کا معاملہ ہو, چاہے پاپولیشن کنٹرول کا معاملہ ہو, پاکستان کو پیچھے چھوڑ گیا اور چیزوں کے اندر بھی پیچھے چھوڑ گیا, سوشل اسٹرکچر کے, ڈیموکریسی کے اندر بھی. تو جو معاملات ہیں اس کو ہم جب تک اٹینڈ نہیں کریں گے, اگر ہم بار بار یہی غلطی کرتے رہیں گے, بار بار نتائج وہی آتے رہیں گے. اور یہاں پر اچھے آبزرورز بھی ہیں, سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں, بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں. ہمیں دیکھیں اس وقت ایک قوم کی طرح سوچنا پڑے گا اور اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا پڑے گا, ورنہ ہم کمزور اور نحیف ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی آن ریکارڈ اور پاکستان مسلم لیگ این آن ریکارڈ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کنڈیشنز کے اندر ہمیں الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹیبل ہوں گے. ایک بات سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے حالات اب تبدیل ہو رہے ہیں. جو انقلابات جہاں پہ بھی آئے ہیں, اب جو سول سوسائٹی ایمرج ہوئی ہے, جو میڈیا ایمرج ہوا ہے, ہم لوگ اپنے آنکھوں سے پردہ اتارنے کو تیار نہیں ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسی ایرا کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس پرابلم کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پرابلم کو یہ دونوں نہیں دیکھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے لگاتار کہ ہمارے باقی دوست بھی دیکھیں, کیونکہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں, بلبلا رہے ہیں, کیونکہ ہر سیاسی پارٹی کا یہ استحقاق ہوتا ہے. اور یعنی وہی والی بات ہے کہ اگر سیاسی پارٹی الیکشن نہیں لڑے گی تو کیا کرے. ناظرین, جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بالکل ڈیفرنٹ پلیٹ فارم دینا چاہتی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو بات کہی جا رہی ہیں پاکستان کی دو بڑی پارٹیز, اس سے اتفاقیہ نہیں کر رہی ہے. میں جناب شاہ محمد شاہ صاحب سیو سندھ موومنٹ کے سربراہ ہیں اور سندھ کے حالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس وقت کے حالات کو سمجھتے ہیں. میں آپ کا بھی انپٹ چاہوں گا کہ اگر الیکشنز ان حالات میں کرائے جائیں تو انٹیریئر سندھ کے اندر کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا یہ سارا ریزلٹ؟ پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز خود جو ہے کوئی اوپر سے نہیں آتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہم اور آپ بناتے ہیں, اس کے منشور ہے, اس کا سسٹم ہے, یہ ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز اپنی پارٹی کے اندر انتخابی عمل نہیں رکھتی, وہ کیسے ملک کے اندر انتخابی
ذات کی بات نہیں، میں آن دا ہول کنٹری کی بات کر رہا ہوں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی بھی بات کروں گا. میرا عرض سنیں، یہ ملک ہے ملٹی نیشنل اسٹیٹ، یہ ملک ہے ملٹی کلاس اسٹیٹ، اس مختلف مکتب فکر کا ملک ہے. طبقے بھی رہتے ہیں، فیوڈلس بھی ہیں، کیپیٹلسٹ بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہے، غریب اور پسے ہوئے لوگ بھی ہیں جو 80% ہے. کیونکہ اب ہم جس نہج پر آ کے کھڑے ہیں، پاکستان اکنامیکلی، اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر بہت بری حالت میں ہے. اس میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ نیشنل رائٹس بھی دینے پڑے گے. الیکشن کے عمل میں آپ کو پتہ نہیں ہے، سندھ میں آپ کو پتہ نہیں ہے، بلوچستان آپ جائیں علاقوں میں، آپ ٹرائبل ایریا میں آپ آئے، محال کوہستان میں ادھر سے تھانہ بلا خان سے آگ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں. الیکشن ہے جو بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، سیف سندھ میں ہو، جی ایم سیل کے ساتھ ہو. یہ فیوڈل ہے، وہ فیوڈل ہے، وہ ملک صاحب ہے تو ملک صاحب کا راج ادھر چلتا ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ نہیں آ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 70s کی الیکشن پہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ 70 الیکشن نہ آئی ڈی کارڈ تھا نہ سسٹم تھا. میں نے اپنے بچپن میں وہ آنکھوں میں سے وہ الیکشن دیکھی ہے. اسی محال کوہستان میں تھانہ بلا خان سے اگر تھانے احمد خان کے پولنگ اسٹیشن تھا، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے تو پولنگ کس طرح سے چل رہی تھی. تو یہاں جو جس کا لاٹھی ہے اس کی چلتی ہے. سیدھی بات ہے کہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن، طاقتور الیکشن کمیشن وہ ہو، اور اس کا کوئی سسٹم، اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر ساری کی سارے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو الیکشن کے پروسیس والا چاہتے باہر ہیں، وہ سارے بیٹھیں اور بالکل اس پر ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے طور پر ایک کام بنائیں، ایک سسٹم بنائیں اور ایک آزاد الیکشن کمیشن کی تشکیل دیں. اب یہ ہے کہ میں پارٹی کا، میں ادھر بیٹھا ہوں چیف منسٹر، تو پھر میں وہی کروں گا جو میری پارٹی کا مفادات ہوگا. آپ اب پارٹی زن سے آگے نکلیں، آپ ملک کی مفادات کو دیکھیں. میں تمام اور یہ جو بھائی صاحب کے احترام کرتا ہوں، ایم کیو ایم کا بھی، پی ایم ایل این کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، سب لوگوں کا. لیکن الیکشن ہم نے دیکھی ہے، گلیوں کوچوں میں کھڑے ہو جاتے، پسٹل نکل آتی ہے، پولنگ اسٹیشن قبضے ہو جاتے ہیں، پر رزلٹ جو ہے وہ ہوتا ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا. اب یہ جو انتخابات ہوا ہے، محترمہ کی شہادت کی وجہ سے ڈیٹ الگ ہو گئی، لیکن اس انتخابات میں کیا ہوا؟ کئی جگہ ایسا ہوا جہاں فیوڈل مضبوط ہے وہاں پیپلز پارٹی کی بھی نہیں چلی، جس کو بہت بڑا مینڈیٹ تھا، اور جہاں پیپلز پارٹی کے ورکر نکل آئے تو وہاں ہمیں ووٹ داخل کرنے کے لیے. تو یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے پی ایم ایل کیو کا آفیشیل رسپانس اس پر کیا ہے کہ جو الیکشن آج کے ماحول کے اندر، آج کے سیٹ اپ کے اندر جو ہمارا ایگزسٹ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو پوچھوں گا کہ جو آپ کا ٹاپک تھا جسے سٹارٹ کیا، جس پہ کوشچن آپ نے خان صاحب سے کیا اور خان صاحب کو اس پہ آیا بھی، اور میرا خیال ہے وہ ہم شفٹ کر کے لے گئے، اور وہ کوشچن وہ ہے جو اس وقت ہر پان کی دکان پر، ہر رکشے والے کے پاس، ہر جگہ کانفرنس میں، ٹی وی پہ اینکرز کے پاس وہی کوشچن چل رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. الیکشن تو آگے کی بات ہے، 2013 کی بات ہے، پہلے ہونا بھی نہیں ہے، لیکن آج کا کوشچن وہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے خان صاحب سے جہاں سے بات ختم ہوئی تھی، صورتحال یہ ہے کہ ہم نہیں جا رہے ماشاء اللہ کی طرف، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جس کا جتنا بڑا اسٹیک ہے وہ اتنی زیادہ ذمہ دار ہے کہ ہم اس سسٹم کو دھکیل رہے ہیں ماشاء اللہ کی طرف. اور اس سے پہلے بھی مختلف انداز میں جس کا جب موقع آیا انہوں نے، ہم گالیاں سب دیتے ہیں مل کے، ہم لوگ کورس میں اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن مدد ہم سب نے لی ہے، اس کا حصہ ہم سب رہے ہیں جتنے یہاں موجود ہیں اس وقت میجورٹی کے ساتھ. کچھ سامنے رہتے ہیں، کچھ بیک ڈور پر ان سے رابطے میں رہتے ہیں. بات میں اسٹارٹ کرتا ہوں بڑی پارٹی سے. خان صاحب موجود ہیں پیپل پارٹی، کیا ایوب خان کا اور بھٹو صاحب کا رابطہ نہیں تھا؟ اس کے بعد آ جائیں، کیا ضیاء الحق صاحب کا میاں نواز شریف کا رابطہ نہیں تھا؟ اس کے بعد ہمارے رابطے کو تو سب کہتے ہیں عامر کی پارٹی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی سمام میں ننگے ہیں اور پورے ننگے ہیں. آپ کا رابطہ ہے ابھی؟ نہیں، آپ کے رابطے نہیں بات کر رہا میں، آپ سے ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی مشرف وردی میں تھے، ہم گورنمنٹ میں تھے، اور اس کے بعد تحریک انصاف عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کیا ریفرینڈم میں یہ کھل کے ان کے لیے میدان میں نہیں آئے. مطلب ہر پارٹی کسی نہ کسی حد تک اس سسٹم میں رہی ہے، لیکن المیہ ہمارا کیا ہے کہ آج بھی اگر ہم یہ ذمہ داریاں، آج صورتحال کیا ہے کہ پیپل پارٹی کو ایک مینڈیٹ ملا اور ہم ایک اپوزیشن پارٹی تھی، ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے، آج تک نہیں ہے. ہم نے ایک ہار تسلیم کی، شکست تسلیم کی اور پورا موقع دیا کہ ٹھیک ہے ڈیلیور کریں. اور ان کے ساتھ پی ایم ایل این گورنمنٹ میں تھی، ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی، دیگر پارٹیز مختلف انداز میں گورنمنٹ میں تھی. ہم جو پارلیمنٹ میں تھے تیسری بڑی پارٹی تھے ہم، اور ہم نے ان کو جوائن نہیں کیا، لیکن ہم نے پورا موقع دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے 5 سال گزارے، ان کو ٹائم ملنا چاہیے. کیوں ہو گئی؟ پہلے اس کو بات کروں آپ سے کہ ہم نے ان کو موقع دیا، لیکن آئندہ کیا ہوا؟ پی ایم ایل این جو ان کے ساتھ موجود رہی، اور اس وقت ذمہ داری ان دونوں بڑی پارٹیز پہ آتی ہے. ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہمارے اوپر، ان پہ جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، جب تک انہیں پنجاب میں ان کے مرضی کے لوگ نہیں مل گئے. آج
وہ میثاق جمہوریت کو ختم کیا, ساری اخلاقیات, سیاسیات, سب کچھ ختم کر کے انہوں نے 47 لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو باہر نکال دیا, اور پھر ماحول کیا شروع ہو گیا. پھر وہیں سے بات نکل رہی ہے PMLN کی طرف سے کہ جی اب